بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر یوٹیوب چینل۔ آج ہے 14 دسمبر سال 2019 اور دن ہے آج ہفتے کا۔ آج آپ سے شیئر کرتے ہیں کچھ چیزیں۔ سب سے امپورٹنٹ تو یہ تھا کہ آج جمعہ یعنی کہ کل جمعۃ المبارک، ایک چانس تھا کہ شاید جو آرمی چیف کی ایکسٹینشن سے متعلق کیس ہے سپریم کورٹ میں، اس کا تفصیلی فیصلہ جاری ہو جائے گا، لیکن وہ تفصیلی فیصلہ جاری نہیں کیا گیا اور ہماری اطلاعات کے مطابق ابھی تک اس کو تحریر کیا جا رہا ہے، نوک پلک سنوارے جا رہے ہیں، اور چونکہ انتہائی امپورٹنٹ ججمنٹ ہے، اس میں آئینی اور قانونی امور ہیں، زیر بحث آئے ہیں، اس لیے اس پہ جو ہمارا اندازہ ہے، ایک ہماری اسیسمنٹ ہے کہ اس میں تمام جو آئینی اور قانونی سکم ہیں ان کو دور کرنے کے لیے بات کی جائے گی، اور ان تمام ایشوز کو، ان تمام میٹرز کو ایڈریس کیا جائے گا اس تفصیلی فیصلے میں، تاکہ یہ معاملہ مستقل بنیادوں پہ حل ہو جائے اور یہ تنازع دوبارہ نہ ہو۔ جس طریقے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بات کر رہا ہوں میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی جو توسیع کا کیس گیا تھا سپریم کورٹ میں، تو انہوں نے چیف سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس پہ 184(3) کے تحت اس کو سنا تھا اور اس پہ شارٹ آرڈر جاری کر دیا تھا، مختصر حکم، جس میں پارلیمنٹ کو یہ کہا گیا ہے کہ 6 ماہ کے اندر کریں، قانون سازی کریں، آرٹیکل 243 اور آرمی ایکٹ اور دیگر قوانین، اور جتنے بھی اس میں سکم ہیں وہ دور کریں، آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ سمیت اس کا ٹینیور، اور اس کو ایکسٹینشن دینی ہے تو کس قانون کے تحت دینی ہے، یہ ساری چیزیں جو زیر بحث آئیں اس کے بارے میں پارلیمنٹ قانون سازی کرے 6 ماہ کے اندر، اور 6 ماہ کے بعد سپریم کورٹ دوبارہ اس کیس کو ٹیک اپ کر سکتی ہے اگر لیجسلیشن نہیں کی جاتی تو، ایسی صورت میں۔ اس لیے تفصیلی فیصلہ ابھی انتظار کیا جا رہا تھا اور توقع تھی کہ شاید آج کہہ رہا ہوں جمعے کے روز، جو دن گزر گیا ہے، کہ آ جائے، لیکن نہیں آیا۔ اب یہ فیصلہ آنا ہے جناب اگلے ہفتے، اور زیادہ چانسز ہیں کہ منگل یا بدھ کو آ جائے گا، منڈے کو شاید نہ آئے، لیکن منگل بدھ کو یہ فیصلہ آ سکتا ہے، تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا جائے گا۔ اور اس میں کیونکہ اس وقت کویشچن یہ ہے کہ جناب آئینی ترمیم کرنی پڑے گی یا پھر سمپل میجورٹی سے یہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ اگلا ہفتہ بڑا کریٹیکل ہے، میں آپ کو بتا دوں، انتہائی کریٹیکل ہے، سینسیٹیو ہے، پولیٹیکلی بھی، ادروائز بھی، کیونکہ مستقبل کا جو سیاسی منظرنامہ ہے، مستقبل کی جو پالیٹکس ہے، وہ اس فیصلے سے جڑی ہوئی ہے، اور سپریم کورٹ اگر آئینی امینڈمنٹ کا کہتی ہے تو 2/3 میجورٹی چاہیے، اگر سمپل میجورٹی کا، صرف آرمی ایکٹ میں ترمیم کا کہتی ہے تو اس کے لیے سادہ اکثریت چاہیے۔ یہ دونوں چیزیں آنی ہیں، اور ہماری اطلاعات کے مطابق سپریم کورٹ اس معاملے میں ایک ڈیٹیل ججمنٹ دے گی اور ان تمام ایشوز کو ایڈریس کرے گی، اور ہر چیز کلیئر آ جائے گی سامنے، جس کے بعد پھر عمران خان صاحب، موجودہ حکومت جو ہے، وہ لیجسلیشن کے بجائے چاہتی ہے کہ نظر ثانی کی اپیل دائر کی جائے، اور اس میں کچھ کوشش کی جائے کہ جناب اس معاملے کو نہ چھیڑا جائے، یہ معاملہ جیسے چل رہا ہے ایسے ہی چلنے دیں۔ وزیر اعظم کا صوابدیدی اختیار ہے، طے شدہ ہے، ہمارے جو وکلاء ٹیم ہے وہ سمجھا نہیں پائی، اس لیے یہ چانس لیا جائے گا، فردر سوچا جائے گا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جناب پیرالل یہ خبر تو یہاں تک ہوگی، اس لیے انتظار کریں۔ اگلا ہے جناب نواز شریف صاحب۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا پہلے ہی، نواز شریف صاحب بھی اب بڑا کلیئر ہو چکا ہے جناب کہ نواز شریف صاحب واپس نہیں آ رہے، بلکہ وہ وہاں لندن میں ہی قیام کریں گے۔ شہباز شریف صاحب کا بھی فی الحال کوئی ارادہ نہیں آنے کا، اور ایک میڈیکل رپورٹ تیار کر لی گئی ہے،
اور میڈیکل رپورٹس جو ہیں وہ آئندہ تاریخ سماعت پہ، مقررہ تاریخ پہ عدالتوں میں پیش کی جائیں گی۔ عدالت میں 2 عدالتوں سے وہ گئے ہیں اجازت لے کے، اور ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب معاملہ آئے گا تب، اور ایک لاہور ہائی کورٹ میں۔ تو میڈیکل رپورٹس سبمٹ کی جائیں گی اور اس میں کوشش کی جائے گی یہ بتایا جائے کہ جناب نواز شریف صاحب فی الوقت نہیں آ سکتے، اور ان کے ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، ان کے ابھی ٹیسٹ ہو رہے ہیں، ابھی تک بیماری کا پتہ نہیں چلا، پلیٹلیٹس کنٹرول نہیں ہو رہے، یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ آنے والے دن جو ہیں، میں آپ کو بتا دوں کہ بہت زیادہ کیا کہنا چاہیے کہ بہت زیادہ کرٹیکل ہیں پولیٹیکل سینیریو کے اعتبار سے اور ادروائز بھی، کیونکہ سارا جو اس وقت نظریں ہیں وہ ہیں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی جو توسیع کا کیس ہے اس پہ لگی ہوئی ہیں۔ آج رہبر کمیٹی کا اجلاس تھا، اور کل یہ کہا گیا کہ جی رہبر کمیٹی جو ہے وہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن سے متعلق بھی بات کرے گی، لیکن ان کا بھی یہی خیال تھا کہ جمعے تک فیصلہ آ جائے گا، لیکن جمعے کو فیصلہ نہیں آیا، اور اب آج رہبر کمیٹی جو ہے وہ بغیر کوئی تبصرہ کیے اس معاملے میں برخاست ہو گئی، اور رہبر کمیٹی نے بھی، یہ فرائیڈے کی بات کر رہا ہوں، گزشتہ روز کی، تو رہبر کمیٹی نے بھی یہ کہا کہ جناب سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ آئے گا تو رہبر کمیٹی اپنا کوئی پوائنٹ آف ویو دے گی کہ کیا ہونا چاہیے۔ 2 باتیں ہو گئیں، شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب بدستور باہر رہیں گے، کوئی آنے کا ارادہ نہیں ہے، ان کی نظریں بھی اس کیس پر ہیں، اور زرداری صاحب جو کہ ہیلتھ گراؤنڈز پہ ان کی ضمانت ہوئی تھی، لیکن انہوں نے سب سے پہلے اپنی سیاسی سرگرمیاں شروع کی ہیں۔ جناب کراچی میں پہنچ گئے ہیں، وہ وزیر اعلیٰ سندھ کے طیارے پہ گئے ہیں اور پروٹوکول کے ساتھ گئے ہیں، کیونکہ وہ پارٹی کے چیئرمین ہیں، پیپلز پارٹی کے حکمراں جماعت ہے سندھ کی، لہٰذا انہوں نے سیاسی سرگرمیاں شروع کر دی ہیں۔ اور آج بلاول بھٹو کی جو تقریر تھی وہ بڑی میننگ فل تھی۔ بلاول بھٹو نے بھی اپنا جو ہے بارگیننگ پوزیشن ذرا تھوڑی سی بہتر بنانے کی کوشش کی ہے، اور انہوں نے جو تقریر کی ہے اس میں خاص طور پہ یہ بات کہی ہے کہ جناب سلیکٹرز اور سلیکٹڈ اور امپائر اب ان کی نہیں چلے گی، اب چلے گی عوام کی۔ تو وہ بڑا میسج بڑا واضح ہے پیپلز پارٹی کا، اور پیپلز پارٹی نے اب فرنٹ فٹ پہ کھیلنے کا ارادہ رکھتی ہے، اور یہ ایک میسج ہے خاص طور پہ کہ جناب آپ ہماری طرف آئیں اور ہمارے ساتھ کوئی بیٹھ کے بارگین کریں آرمی چیف والے معاملے میں ہی۔ یہ اصل میں سب کچھ اپنا قد کاٹ اور وزن بڑھا رہے ہیں، جو بات میں نے کہی ہے۔ اسی لیے عمران خان صاحب اور موجودہ حکومت اور آئی تھنک جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب یعنی کہ ملٹری لیڈرشپ، ان کا یہی فیصلہ ہے کہ فی الوقت ان کے ہاتھوں بلیک میل نہ ہوا جائے، بلکہ تفصیلی فیصلہ آنے دیں، اور اس کے بعد ہم اگلا لائحہ عمل تیار کریں گے، اسٹریٹجی تیار کریں گے۔ تو یہ چیز ہے، کیونکہ زرداری صاحب بھی، آپ کو میں نے بتایا تھا کہ زرداری صاحب بھی کمفرٹیبل زون میں چلے گئے ہیں، اور وہ چلے گئے ہیں کراچی۔ اب وہ وہیں قیام کریں گے، اور اگر ضرورت محسوس ہوئی تو لندن اپنا UAE چلے جائیں گے، ادروائز وہ کراچی میں رہیں گے، اور اپنی سیاسی جوڑ توڑ کا جو کام ہے وہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اور آنے والے دن مزید میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ یہ میں بار بار جو آپ کو کہہ رہا ہوں اس کے پیچھے کچھ چیزیں ہیں، اور وہ چیزیں تیزی سے چل رہی ہیں۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ بہت ہی اہم ہے، بار بار جو میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہے، تفصیلی فیصلہ لکھا جا رہا ہے۔ کیا لکھا جا رہا ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ کیا سرائی نہیں کر سکتے، اور اس کی ریزن ہے، اس لیے میں تھوڑا سا اپنے آپ کو روک کے آپ سے بات کر رہا ہوں، چیزوں کو تھوڑا سا
انفارمیشنز کو دبا کے. تو یہ سچویشن ہے. بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. ساتھ ہی ساتھ ایک اہم ڈیولپمنٹ جو ہے، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان سعودی عرب کا دورہ کریں گے. تو جناب وہ دورہ ہو رہا ہے کل، اور یہ ایک بہت بڑا پلان ہے، اور اس میں کافی اختلافات، ریزرویشنز تھیں سعودی لیڈرشپ کی، محمد بن سلمان کی، کنگ سلمان کی، اور اب یہ ملاقات ہو گئی ہے طے. عمران خان صاحب کل جائیں گے، اور کوالالمپور میں کانفرنس ہو رہی ہے. اس میں قطر بھی ہے، ملائیشیا بھی ہے، ایران بھی ہے. تو پاکستان کی خواہش ہے کہ سعودی عرب اس میں آئے، اور یہ ایک ترکی بھی ہے. پاکستان اور خاص طور پہ عمران خان صاحب، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، یہ چاہتے ہیں کہ مسلم کنٹریز کی ایک G7 فورم بنے، اور یہ بلاک بنے، ایک فورم بنے، تگڑا فورم بنے، اور آہستہ آہستہ یہ اسٹریٹجک فورم بنے مسلم امہ کا، بڑے ملکوں کا. تو یہ تقریباً 3 دن سے بیک ڈور چینل پہ گپ شپ چل رہی تھی، اور بالآخر وزیر اعظم عمران خان کا دورہ سعودی عرب فائنل ہوا. کل وہ جائیں گے سعودی عرب، کنگ سلمان سے ملیں گے، محمد بن سلمان سے ملیں گے، اور ان کو آمادہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو فروئی اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ پہ، لیکن ہمیں وسیع تر مفاد کی خاطر ہمیں ایک فورم پہ آنا چاہیے. دیکھتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کامیاب کر پاتے ہیں یا نہیں. لیکن میری اپنی بات ہوئی تھی پرائم منسٹر سے، تو وہ کافی پر امید تھے اس بات پہ کہ وہ انشاءاللہ کہ نیک نیت کے ساتھ جا رہے ہیں، تو اس پہ کچھ نہ کچھ کامیابی ہو جائے گی، کل ہوگی. اس کے بعد جناب دوسرا یہ کہ زلمے خلیلزاد پاکستان پہنچے ہیں. دوحہ میں مذاکرات ہوئے ہیں افغان طالبان کے ساتھ، بڑے اور شاندار قسم کے آئے ہیں. یہاں پہ آرمی چیف سے ملے ہیں، دیگر قیادت سے ملے ہیں، اور پاکستان اس معاملے میں بھی افغانستان کا چونکہ اگلا کوئی آپ کہہ لیں 2-3 ہفتے امپارٹنٹ ہیں، اس کی وجہ کہ افغانستان میں الیکشن ہو چکا ہے، اس کا رزلٹ ابھی تک اناؤنس ہونا ہے. اور اس دوران افغان طالبان کے ساتھ بھی، کیونکہ پھر یہ جو امریکہ اور افغان طالبان کے ساتھ تو مذاکرات چل رہے ہیں، پھر جو افغانستان کی جماعتیں ہیں وہاں پہ بھی بات چیت ہونی ہے، افغانستان کے اندر ڈائلاگ شروع ہونا ہے. تو اس اعتبار سے زلمے خلیلزاد کا یہ دورہ پاکستان اور پاکستان کی ملٹری سول لیڈرشپ سے ملاقاتیں امپورٹنٹ تھیں. اس کا بھی رزلٹ نکلنا ہے. آنے والے دن کافی کروشل ہیں، داخلی سیاست میں بھی اور ریجنل پالیٹکس میں بھی.